الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين بأنوار معرفة برسول النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء صدق الله صدق بلغ رسول النبي الكريم نحن لا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم حاضرین کرام ناظرین کرام اور پورے سلسلے قادریہ عالیہ خلفائیہ زندہ نوازیہ، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنی جگہ پہ خوش و خرم رہیں گے۔ آج کی نشست کے لیے 13ویں پارے کے اول آیت کا جو ہے قرات کرنے کا اور آپ کے سامنے پیش کرنے کا مجھے سعادت نصیب ہوا، اس پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اولیاء اللہ کا صدقہ ہے، غوث الورا کا صدقہ ہے، خواجہ خواجگاں کا صدقہ ہے، میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے، میرے والد محترم سرکار رحمان پیر زندہ نواز کا صدقہ ہے کہ ایک بار آپ کے سامنے اور پیش ہونے کا اللہ تعالی نے سعادت دیا۔ پچھلے کلاس میں کے سبجیکٹ کو ہی ہم انشاءاللہ آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نفس امارہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ہی 7 نفس کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے نیچے درجے کا نفس کہا جاتا ہے نفس امارہ، اس سے اوپر کا درجے کا نفس کو کہا جاتا ہے لوامہ، اس سے اوپر کے درجے کے نفس کو کہا جاتا ہے ملحمہ، اس سے اوپر درجے کو کہا جاتا ہے مطمئنہ، اس کے اوپر درجے کو کہا جاتا ہے راضیہ، اس سے اوپر درجے کو کہا جاتا ہے مرضیہ، اور آخر درجے یعنی 7ویں درجے کا نفس کو کہا جاتا ہے کاملہ۔ ہم عاشقان اولیاء اللہ اور صوفی ہونے کے لیے پہلا یہ 2 کلاس یعنی نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ اور نفس ملحمہ تک پہنچنا چاہیے۔ جیسا کہ کسی درخت کو ہم لگاتے ہیں، وہ درخت کو کم سے کم ہر جانور سے ہر آدمی سے ہم بچا کر چلتے ہیں، تو اسی طرح یہ 2 سال یا یہ 2 درجے میں اگر اپنے نفس کو آپ یعنی نفس امارہ اور نفس لوامہ میں اگر بچا لیں گے اور ملحمہ تک پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آٹومیٹک یہ درخت بنتا چلا جائے گا اور اپنی کامیابی کے منصب تک پہنچ سکتا ہے، لیکن درخت بننا چاہیے، اس کی آبیاری ہو سکتی ہے۔ تو پچھلے کلاس میں ہم نے بتایا کہ نفس امارہ کہ اپنے آپ کو یعنی ہر دنیا کی خصلت سے جو ہے پاک کرنا پڑے گا۔ جو پاک کرتا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے آنکھ سے کون سی بڑی غلطی ہو گئی ہے اور میرے زبان سے کون سی بڑی غلطی ہو گئی ہے اور
میرے دل سے کون سی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ زبان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دل کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، آنکھ کو کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ تو بزرگان دین نے کہا، جیسا کہ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاگ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہاں پہرا دینا پڑے گا۔ اگر پیر کا پہرا مل جائے گا، انہیں پیر کا پہرا تصور کے روپ میں مل جائے گا، تو یقین کامل ہے کہ اب ہمارے آنکھ کے اندر وہ گندگی داخل نہ ہوگی، کیونکہ ہر گندگی چیز کا مرکز آنکھ ہے۔ اگر ہم آنکھ کو ٹھیک کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام راستے ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ حسد، فسد، بغض، تکبری، انانیت، یہ تمام آنے کا ذریعہ ہے آنکھ۔ اور ہمارے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ آنکھ کو آپ پاک کر لو اور اس کو مدینہ بنا۔ جس کا آنکھ مدینہ یعنی شہر بن جاتا ہے، وہ آستانے کا مالک بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ بزرگان دین کے صدقے دفعل نفس امارہ کے تمام خسرت، تو میری پچھلی کلاس کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے کافی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور اس سے بچنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ سید المفسرین حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اپنے سیدھے جانب سے اپنے الٹے جانب لے جائیے، یا خواجہ خواجگاہ کا ذکر کرے لا الہ الا اللہ۔ اور ایسا کرتے 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 وہ اللہ کی وحدانیت کو اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنے پاس لیتے لیتے جائیں گے تو انشاءاللہ نفس امارہ جو ہے ڈھیلا پڑتا چلا جائے گا۔ اب جو دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، اور وہ لوامہ کا یہ حال ہے کہ اپنے آپ کو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا بس اپنے رب کو جانا۔ تو جس نے اپنے نفس کو جاننا ضروری ہے کہ میری زبان کیا بول رہی ہے، میری آنکھ کیا دیکھ رہی ہے، میرا کان کیا سن رہی ہے، میرا قلب کیا سوچ رہا ہے، میرا ہاتھ پیر کیا کر رہا ہے۔ تو اس کے سب سے بہترین احکام ہے جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا، وہ شریعت عظمیٰ ہے، انہیں نماز ہے۔ وہ نماز کے اندر آپ نماز کی کیفیت میں اپنے نفس کو ڈھال دیں اور لوامہ، اور آپ کو فیلنگ آ جائے کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے، میری عبادت چھوٹ رہی ہے، یعنی تو دونوں قائم ہو جائے گا۔ یعنی طریقت کی نماز بھی شریعت کی نماز میں مل کر اگر آپ پڑھ لیں گے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ تو جب آپ طریقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور شریعت کی نماز بھی، تو جب آپ کو وہ فیلنگز آنا شروع ہو جائے گا کہ میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہکار ہوں، تو وہاں جو ہے آپ کو فوراً رہنمائی ملنا شروع ہو جائے گی، اور وہ منزل میں آپ آگے چلتے جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو ذکر کرنا ہے ہو 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 ہو، یعنی کم سے کم دن بھر میں 10 منٹ بھی قبلہ کی طرف رخ ہو کر بیٹھ کر ہو ہو ہو، اور پہلے منزل میں اب اللہ 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 کرنا ہے، یعنی میں بقا ہوں، میں اللہ کی طاقت سے جی رہا ہوں۔ اب ہو 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 ہو، یعنی دوسرے جو لوامہ کے اندر جب تیسرے منزل و مقام پر آپ پہنچ جائیں گے، یعنی نفس ملحمہ، اللہ کی طرف سے الہام آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی کان زندہ ہو جائے گی۔ جب آپ کی کان زندہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ تو وہاں آپ کو ذکر کرنا ہے یا حیو یا حیو یا حیو، کم سے کم 10 منٹ آپ کو ذکر کرنا ہے۔ اور ابھی ایک بات میرے سے چھوٹ جاتی ہے، جب نفس لوامہ کے اندر آپ پہنچتے، آپ کی منزل مل جاتی ہے، تو وہاں یہ آ جاتا ہے کہ آپ انا کے کبوتر بن جاتے ہیں کہ میں دوسروں کے سے زیادہ ذکر کرنے والا ہوں، میں پیر کا قریب ہوں۔ تو یہ وہاں آپ کو وہاں فنا کرنا ہے، اور اپنے کھانا پینے کے اندر اپنی مقدار کو کم کرنا ہے، اور کھانا جیسا پانی مانگا جا رہا ہے اس کو پانی نہ پلایا جائے، کھانا مانگا جا رہا ہے کھانا نہ کھلایا جائے، یعنی تھوڑا سا اس میں بدل کر دیا جائے۔ تو اگر بدل کر دو گے تو کیا ہوگا کہ نفس لوامہ وہاں جو ہے آپ کے طرف سے آپ اس پہ قابض ہو سکتے ہو، یعنی نفس امارہ میں سے قابض ہو کر نفس لوامہ
لیکن یہاں آ جاتی ہے غرور، آ جاتا ہے تکبری، آ جاتی ہے انا آ جاتا ہے. وہ انا کو فنا کرنا ہے. جس نے انا کو پکڑ لیا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور تم نے، اور آپ کو اب آگے جب نفس ملہمہ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی دشمن بھی آپ کے بارے میں الٹا سوچتا ہے تو اس کو مار پڑتی ہے. یعنی بزرگان دین نے کہا کہ ایک بزرگ کو کسی نے پتھر مارا، لیکن بزرگ پتھر پہ جواب نہ دیے اور آگے چلے گئے. لیکن کچھ دیر کے بعد مریدوں سے خبر آئی کہ وہ آدمی مر گیا ہے. اب مریدوں نے ان سے الزام لگانے لگے کہ آپ کو جو پتھر مارا تو آپ نے کچھ اس کو بددعا کر دیے ہیں، اس کے لیے وہ مر گیا ہے. تو بزرگ صاحب بولتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں ہے. انجانے میں یہ بزرگ سے، جس کے آپ کے منزل سے لوگوں کو ایسا کرامت شروع ہونا جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. انجانے میں کرامت شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ کرامت آنے کے باوجود بھی آپ کو اور آ جائیں گی ساری کا پیکر. یعنی آپ کو انہیں نماز روز کم سے کم 10 رکعت 20 رکعت 50 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، تقوی و طہارت کے اندر آپ کو آگے بڑھنا ہے. اب ایک نئی بات آپ کو سمجھا دوں کہ نفس ملہمہ میں ہی آج لوگ کیا بولتے ہیں شریعت، طریقت، حقیقت. اولیاء اکابرین میں کتابوں میں لکھا ہے اور ہمارے بزرگان دین سے بھی ہم کے سنے ہیں کہ جب ملہمہ میں جانے کے بعد شریعت کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد طریقت کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد حقیقت کا آغاز ہو جاتا ہے. اب جو ملہمہ میں اللہ سے آپ کی رہنمائی، یعنی قانون آپ پر لاگو ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ شریعت محمدیہ ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اب یہ شریعت، طریقت، حقیقت لوگوں کو بہت ہی کنفیوژن سے، تو یہ ہے ملہمہ میں پہنچنے کے بعد انہیں الہام آنے لگ جاتا ہے تب اللہ آپ پہ قانون لازم کر دیتا ہے کہ آپ کو جو ہے کیسا رہنا ہے، کس طرف جانا ہے، کس طرف نہیں جانا ہے، کچھ کام کرنا ہے، تو اس کو بولتے ہیں شریعت. ابھی لوگ آج کل کیا بولتے ہیں شریعت نماز روزہ حج زکات، یہ شریعت محمدیہ ہے. اب شریعت یہ ہے. اب وہاں طریقت بولے تو کیا لوگ کیا سمجھتے پیری مریدی؟ نہیں، وہ طریقت الگ ہے، وہ میں ادھر خلاصہ نہیں کر سکتا ہوں، وہ حقیقت میں یہاں خلاصہ نہیں کر سکتا ہوں. آپ کو وہاں اس کی تعلیم حاصل کرنا پڑے گا. ایک کامل پیر کی یہاں ضرورت پڑتی ہے. یہ صوفی کلاس میں یا صوفی ٹاک کے اندر یا گوگل میٹ میں یا یوٹیوب میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، کیونکہ شریعت کا آغاز یا ملہمہ سے ہوتا ہے. اب جو ہے شریعت کے قانون کے مطابق جب مرید اور جو اس کا طالب علم عمل کرتے ہوئے نفس مطمئنہ کو پہنچ جاتا ہے، یعنی مطمئنہ کا مطلب ہے کہ وہ فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے، فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، بقا باللہ ہو جاتا ہے. وحدت اور وصلت کے یعنی پانچوں منزل، پانچوں دیدار حاصل کر لیتا ہے. تب جا کے وہ نفس جو ہے مطمئنہ کی طرف، جو قرآن پاک میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کا اے اطمینان پانے والی نفس داخل ہو جا ابدو زندگی کے لیے. اب تجھے کس بات کی ڈر نہیں ہے، تو اب کامیاب ہو گیا ہے، تو سچا پکا صوفی ہو گیا ہے. اب تجھ پر میں راضی ہو گیا ہوں، کیونکہ ولی اللہ کا ڈپارٹمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. اب اللہ اس کو چن لیتا ہے، وہ ولی بن جاتا ہے. لوگ کو سوچتے ہیں کہ ایک پیر صاحب جس کو خلافت مل گیا ولی ہے. نہیں، وہ پیر صاحب ہے لیکن وہ ولی نہیں ہے، اس کو خدمت کے لیے چنا گیا ہے. اب یہاں سے جب ملہمہ کے مقام سے جو عبادت میں وہاں یا حیو یعنی مجھ کو نے پہلا نفس لوامہ کے اندر وہ اپنے آپ کو گنہگار فیل کر رہا ہے، ہر چیز کو حیات کرتا ہے. اب اس کو ملہمہ یعنی الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب وہ یا حیو مولا میرے زبان حیات ہو گئی ہے، اس کو حیات رکھنا. میری آنکھ حیات ہو گئی ہے، اس کو حیات رکھنا. میری کان حیات ہو گئی ہے، اس کو حیات رکھنا. میرے قلب حیات ہو گئی ہے، اس کو حیات رکھنا. میرے ہاتھ پیر حیات ہو گئی ہے، اس کو حیات رکھنا. یہ حیو کرنا ہے. اس کے بعد مطمئنہ کی طرف پہنچ جاتا ہے جب اس کے تمام شریعت کے جو منزل طے کر کے، شریعت کی منزل طے کر کے وہ مطمئنہ کو. شریعت ایک الگ ہی چیز ہے جو اولیاء اکابرین کی، یہ شریعت محمدیہ ہے، یہ شریعت حقیقی ہے. اس کے بارے میں جو ہے کتابوں میں کسی کے پاس نہیں ملے گا، یہ صوفیاء کرام کے پاس ہی ملے گا. قرآن کا حصل ما فی الصدور، یعنی آپ جان جاؤ گے وہ شریعت کیا ہے، وہ شریعت
کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو یہ شریعت وراء الورا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی وہ شریعت آپ کے لیے ہے، آپ کے کیا قوانین ہیں، آپ کو کس طرح جینا ہے، آپ کس طرح زندگی کرنا ہے، کس طرح دنیا کے اندر احکام کو آگے لے جانا ہے، کس طرح آپ کو زندگی کرنا ہے کہ آپ مطمئنہ کے مقام پہ پہنچ جاؤ گے، نفس مطمئنہ پر. جب نفس مطمئنہ پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ فنا فی الشیخ کے منزل کو بھی طے کر لیتا ہے، فنا فی الرسول کے منزل کو بھی طے کر لیتا ہے، اور بقا باللہ کی منزل کو بھی طے کر لیتا ہے، وحدت و وصلت یعنی پانچوں دیدار سے وہ آشنا ہو جاتا ہے، اب مطمئنہ ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے جسم نور علی نور ہو جاتا ہے، قرآن اس کی نشاندہی کرتی ہے. اب وہاں یا قیوم یا قیوم یا قیوم بولنا پڑے گا، اس کا ذکر ہوگا. اب مطمئنہ سے اب راضیہ، اب جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کس مقام سے کام کرے گا؟ یہ غوث کے مقام سے کام کرے گا، ولی کے مقام سے کام کرے گا، قطب کے مقام سے کام کرے گا. انہیں راضی اللہ ہو رہا ہے. انہیں شریعت سے، انہیں دنیا کے صوفی بننے کے لیے اس نے لباس پہنا، خلافت لیا، لیکن آگے جاتے جاتے اپنے منزل و مقام کے ساتھ جب راضیہ، اب اللہ جو اب کی پسند، اگر آپ کی پسند اور اللہ کی پسند مل جاتی ہے تو مرضیہ کے مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے اور کاملہ ہو جاتا ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ بیٹھا بیٹھا رہتا ہے، لیکن اپنے جو ہے تن سے ذکر کرتے رہتا ہے، زبان سے ذکر کرتے رہتا ہے، کبھی غافل نہیں رہتا ہے. اس کو دیکھ کر یعنی وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کر ہمارے جو ہے اس کے وسیلے سے اگر دعا مانگا جائے تو ہماری دعا اللہ قبول کرتا ہے، اس کے دربار میں جانے سے ہمارا کام ہو جاتا ہے، اس کا خیال کرنے سے ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کیونکہ وہ اللہ وہ اللہ والا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کاملہ بلا گیا ہے. تو یہ ہے قرآن نفس امارہ کے نفس کے 7 مقام کا جو ہے خلاصہ کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہ تو عذوری دنیا کے حساب سے بتلایا جا رہا ہے، آپ کو یوٹیوب میں اس کا کلاس دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت منزل اور بہت ہی صبر کے ساتھ آپ کو مقام حاصل کرنا پڑے گا. ہر منزل کے اندر ابلیس جو ہے آپ کا جو دشمن ہے، اور آپ کو اتنا خفی میں زیادہ سے زیادہ رات میں عبادت کسی کو معلوم نہ پڑے اتنا عبادت کرنا پڑے گا، کم سے کم ذاکر ہونا پڑے گا، اور ہر ایک وضو بھی آپ سے چھوٹنا نہیں ہونا چاہیے. ایک وضو ختم ہوتے ساتھ ہی فوراً وضو میں رہنا چاہیے، پاکی میں رہنا چاہیے، گناہ کا تھوڑا بھی خیال نہیں ہونا چاہیے. اگر گناہ کا خیال آ گیا فوراً توبہ اللہ کر لینا پڑے گا، اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اپنے پاک دنیا کے چکر میں، یعنی اپنے خاص کام ہے تو سے بات کریں گے، نماز پڑھیں گے، کچھ لوگوں کو سمجھائیں گے، اور اکیلے میں رہیں گے. اکیلے میں رہتا ہے اللہ اس کا دوست کر لیتا ہے. نہیں آپ کو زیادہ خدمت کرتے ہوئے اکیلے میں رہنا، تنہائی جس کو پسند ہے نہیں، اگر تنہائی میں ڈر رہا ہے تو ولی اللہ نہیں کہلائے گا. تو تنہائی پسند ہوتا ہے وہ وقت کا فقی بن جاتا ہے اور وقت کا ولی بن جاتا ہے. تنہا پسند ہونا چاہیے. جو تنہا ہوتا ہے تو اس کے گنجے مخفی میں خود کو چھپا رکھا ہے، لوح محفوظ کے عالم کو انہیں بلا رکھا ہے. صرف ایک ہی میری ایک نگاہ کو بھلا کر دکھا کر صورت کو جما رکھا ہے. تو یعنی پیرادل کی شان یہ ہے کہ اپنے یا نبی اہل دل کا چمن بخش دے، جو فنا ہی نہ ہو وہ بدن بخش دے. مہتاب اللہ کے صدقے تو فیل جو فنا ہی نہ ہو وہ بدن بخش دے. تو آپ کے وہ بدن ملنا چاہیے، جو یہ بدن میں جو راضیہ مرضیہ کا مالک بن جاتا ہے تو وہ کامل ہو جاتا ہے. تو یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کرے انسان. کیا نہیں ہو سکتا وہ مسئلہ کیا ہے جو حل نہیں ہو سکتا، تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پھل دینا نہ دینا مالک کا کام ہے. تو اس کے لیے یہ قرآن پاک اور حدیثوں میں انہیں یہ بات آئی ہوئی ہے اور اولیاء اللہ سے بات آئی ہوئی ہے. اس کے لیے 7 نفس کو سمجھنا چاہیے، لیکن سب سے اعلیٰ مرتبہ کاملہ ہے. لیکن پہلا 2 کلاس ہے جو نفس امارہ، نفس لوامہ، اس میں سے آپ کو نکلنا ہے کم سے کم. اگر یہ نہیں
گے تو یہ سب سے بدترین مقام ہے۔ اگر یہ مقام کی آپ مالک ہیں تو اللہ قریب کریں گے نہیں، آپ اس کے بعد کس کے ایندھن بنیں گے بول نہیں سکتا۔ یعنی میں نے پیر کی خدمت کیا ہوں، پیر دین کے لیے اتنا خرچ کیا ہوں، لیکن نفس امارہ کا آپ کے مالک بنو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی آپ صوفی بھی ہے، کوئی ولی بھی ہے، کوئی عالم بھی ہے، کوئی فاضل بھی ہے، کوئی مفتی بھی ہے، کوئی دنیا دار، تمام بھی، لیکن نفس امارہ، انہیں کچھ بھی کرو اپنے دل کو نہ لگاؤ۔ یہ ہے نفس امارہ کا خسرت، اس سے نکلنا ہے اور سوچنا چاہیے کہ میں پیر کی خدمت کر رہا ہوں، یہ مجھ سے ایک کم ہو گیا ہے، کم ہو گیا، آگے بڑھنا چاہیے، یہ لوامہ کا ہوگا، دین کا خدمت مجھ سے نہیں، اور بھی کرنا چاہیے، اور بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ملحمہ، یعنی آپ کر رہے ہو، یہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس کو الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ مقام اگر مل جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے زیر اثر جتنا آ جائے گا۔ تو میری یہ دعا ہے، میں بھی انہیں خادم بھی، فقیر زندہ نواز بھی یہی محنت کر رہا ہے کہ تمام جو صوفی ٹاک میں جوائن ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، تمام سے میرے ہمیشہ دعا بھی کرتا ہوں، کم سے کم اللہ کے زیرے، اللہ کے نیٹ ورک کے اندر، اللہ کے کیمرے میں چلے جائیں، اللہ تمہارا نگہباں ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو، یہاں تک پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر چیز میں اللہ مہربان ہوگا۔ جیسا کہ ابراہیم ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے، آپ کے پیر کامل نے آپ کو نفس امارہ سے نکال کر نفس لوامہ اور نفس ملحمہ میں لے گئے۔ اب بولے مجھے بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا مولا میرے ساتھ ہے، مجھے کچھ بھی ضرورت ہے مجھے مل رہا ہے۔ آج کیا ہو گیا، میں اس کے جو دنیا کی دولت کے لیے میں اس کا گارڈنگ کیوں کروں، میں اپنے پرس میں کیوں رکھوں، میں اپنے اس کو حفاظت میں کیوں، میں اس کا کیوں مرید بنوں، دنیا کے جو پراپرٹیز کے میں کیوں مرید بنوں۔ تو اس کے لیے آپ نے تمام چیز عوام کو دے کر آپ نکل گئے۔ تو ابراہیم ادم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصہ ہم کو یہ بات سمجھا دیتی ہے کہ جو نفس امارہ سے نکل کر، نفس امارہ بولتے یہ میرا گاڑی ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ تو یہ اگر تیرا ہونا چاہیے، کوئی بھی پریشان کر رہا ہے تو اس کے لیے پریشانی کیوں ہو رہا ہے، یہ میرا اور تیرا کے چکر میں۔ اگر کوئی ایک انچ جگہ مانگ رہا ہے، 2 انچ جگہ دے دو، یعنی ماں باپ، یعنی بھائی لوگ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، ان کو دے دو، ماں اپنا حصہ مانگ رہے دے دو، باپ اپنا حصہ مانگ رہا دے دو، لیکن اپنے آپ کو مجھے آگے چلنا ہے، غوث پاک کے جیسا ہر چیز دینا ہے۔ یعنی آپ کے پاس 40 دینار تھا، آپ چھپا سکتے تھے، لیکن آپ میں نفس امارہ نہ تھا۔ اگر نفس امارہ ہوتا، یہ 40 دینار اگر یہ چور لوگ لے لیں گے تو میرا کیا ہوگا، میرا اللہ میرا حامی و ناصر ہے، میں کسی کا ڈر نہیں ہے، میں پیر کا مرید ہوں، مجھ کو کس بات کے ڈرنا نہیں ہے۔ توکل اس کو بولا جاتا ہے کہ اللہ اگر نفس الوا میں پہنچ جائے گا، اللہ کا کام کرے گا۔ تو یہ اگر آپ کو کہاں جانا ہے، عروس میں جانا ہے تو مالک پہنچا دے گا۔ تو یہ خیال اگر جس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے نیٹ ورک میں آ جاتا ہے اور اللہ کے کیمرہ میں چلا جاتا ہے، تو اس کو کس بات کے ڈر نہیں ہے۔ وہاں تک ہم کو کوشش کرنا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر لا الہ الا اللہ دیا گیا ہے، اس کو کرتے جائے۔ اس کے بعد اللہ 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 بولتے جائے، اور اس کے بعد ہو کا جو ہے آپ جو سانس اپنے پیٹ میں بھرے، تاکہ وہ ہو کی طاقت سے اور یہ ہو کو ملانے والا بن جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کامیابی کے منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ جو بات میں نے آپ سے کیا آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ ہمارے صوفی ٹاک کو آپ تمام کو سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بات اچھی لگی، آپ دوسرے کو بھی اس کے بارے میں بتلانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام کو اللہ تعالیٰ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔